صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آج کل کے اس دور کے اندر مسلمانوں پر ہی کفر و شرک کے فتووں کا بازار گرم ہے۔ ایک ایسا دور تھا کہ جب لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جاتا تھا، لیکن آج ہم ایسے دور کے اندر ہیں کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے بجائے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ایسے ناقبت اندیش لوگ جو مسلمانوں پر ہی شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ انتہائی کم علمی کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ شرک کی تعریف سے بھی نہ بلد ہوتے ہیں اور انہیں شرک کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شاید یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم مسلمانوں پر شرک و کفر کے فتوے لگا کر ہم دین کے اندر کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دین کی کوئی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے راضی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک خام خیالی ہے، یہ اپنے احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔ یہ لوگ دین کی خدمت کے بجائے یہ اپنے لیے جہنم کو خرید رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو یہ کلمہ دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور لے کر اٹھے گا۔ یعنی اگر جس پر اس نے کفر کا اطلاق کیا، جس کو اس نے کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ کر اسی شخص پر آئے گا۔ تو وہ شخص جو دوسرے کو کافر بنانے چلا تھا وہ خود ہی کافر بن جائے گا۔ قابل صد افسوس یہ بات ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو کافر قرار دینے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ بے درے کفر و شرک کے فتوے الاپ دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ شرک کی تعریف سے نہ بلد ہیں۔ آئیے سمجھیے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو اس کے برابر سمجھا جائے، یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو اس کے برابر سمجھا جائے تو یہ شرک ہے۔ شرک کی اس تعریف سے بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ مسلمان نہ تو کوئی مشرک ہے اور نہ ہی مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے لگانے والے کسی درست سمت میں ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شرک فی العبادہ، دوسری قسم شرک فی الذات، تیسری قسم شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادہ کیا ہے؟ شرک فی العبادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ
کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، جیسا کہ کفار قریش نے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے، تو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مجوس، وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، دو خدا مانتے ہیں۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ شرک فی الصفات یہ ہے کہ کسی ذات و شخصیت میں اللہ تبارک و تعالی جیسی صفات کا ماننا، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں وہی کسی اور ذات و شخصیت کے اندر ہیں۔ شرک فی العبادہ اور شرک فی الذات یہ تو آسان ہیں، لیکن شرک فی الصفات جو ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی گمراہی کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی دوسری ذات میں ثابت کر دی ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 143، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آدمیوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں، جو صفت ہے وہ رؤوف الرحیم جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت پاک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ جو شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور ذات میں ماننا، تو یہ تو رؤوف الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو آپ نے نبی کے لیے بھی ثابت کی، تو یہ شرک فی الصفات ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرک فی الصفات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو رؤوف الرحیم ہے وہ فی ذات ہی ہے، اور جو نبی رؤوف الرحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ تو وہ ذات کے اعتبار سے رؤوف الرحیم ہے تو یہ عطا کے اعتبار سے ہیں، تو یوں صفات میں اشتراک نہیں رہا۔ صلی علی نبینا صلی